مٹھی بھری ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، جنات کو دیا، پرندوں کو دیا، حیوانات کو دیا۔ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے سب کو دیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن تک اللہ اپنی مٹھی سے تقسیم کرتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی لیکن اللہ نے جو اپنے خزانے سے ایک مٹھی بھری ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالک، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک کو کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس لیے ہمیں حکم دیا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر غریب لوگوں کا احساس پیدا ہو۔ جو غریب ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، جن کے پاس جن کے دسترخوان کے اوپر ہر چیز کی فراوانی نہیں ہے، اور لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا تاکہ میرے غریب بندوں کا تمہارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ کے ہاں غریبوں کا بہت زیادہ مقام ہے، منزلت ہے، لیکن ہمارا معیار دنیا کے اندر اور ہے۔ آپ اسی آدمی سے سلام لیتے ہیں جو ذرا تگڑا ہو، اور عام طور پہ ہماری بات چیت کا مرکز وہی ہوا کرتا ہے جو معاشرے کے اندر ذرا باوقار ہو۔ اور ہم نے تو کبھی کسی غریب آدمی کی تعزیت نہیں کی، کسی غریب کے جنازے کے اندر شرکت نہیں کی، کسی غریب آدمی کی بیمار پرسی نہیں کی، جبکہ غریب لوگوں کا اللہ کے ہاں دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ قدر اور قیامت والے دن بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام ہوگا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی گزرا، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو آدمی گزرا ہے اس کے بارے کے اندر کیا خیال ہے؟ فرمایا محبوب جی انتہائی مالی طور سے کمزور ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، اگر یہ نکاح کا کہیں پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کی قدر نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی فیصلہ کرے تو لوگ اس کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ کسی محفل کے اندر آئے تو یہ محفل کی زینت نہیں بن سکتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گزرا، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس انسان کے بارے کے اندر کیا خیال ہے؟ فرمایا محبوب جی معاشرے کے اندر اس کی بڑی قدر ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً قبول کر لیے جائے، کسی محفل کے اندر جائے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اگر یہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پہلا گزرنے والا انسان غریب تھا اور دوسرا گزرنے والا انسان امیر ہے، لیکن سن لو جو پہلے انسان گزرا ہے نا اس کا اللہ کی ہاں بہت زیادہ قدر اور قیمت ہے۔ جو دوسرا انسان گزرا ہے نا ان جیسے انسانوں کے حق سے اگر ساری زمین بھر جائے، ساری کائنات امیروں سے بھر جائے، ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، اور ساری کائنات مل کے بھی اس ایک غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ظاہری طور پہ غریب ہے اور اس کے لباس کی جسم کے اوپر کوئی اچھا لباس نہیں ہے اور اس کے بالوں کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا قدر اور اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کے اندر خاتون جھاڑو دیا کرتے تھے، انتہائی غریب خاتون تھی، وہ فوت ہو گئی تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور میرے پیغمبر نے پوچھا وہ خاتون نظر نہیں آتی، فرمایا محبوب جی فوت ہو گئی ہے۔ ہم نے معمولی خاتون سمجھ کے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اس کو دفن بھی کر دیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس خاتون کی قبر پہ لے جاؤ۔ اس خاتون کی قبر پہ جو مالی طور پہ کمزور ہے، اس خاتون کی قبر پہ جو مسجد نبوی کے اندر صرف صفائی کیا کرتی ہے، اچھا لباس نہیں ہے، بیت و مہنس نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی ہے، تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اس کی قبر کے اوپر جا رہے ہیں۔ میرے نبی قبر کے اوپر گئے اور جا کے اس کے حق کے اندر دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کائنات کے لوگوں میں محمد
قبروں کو نور سے بھر دیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر دو جنازے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، غریب کے دو نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لوگوں کے کئی جنازے ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کا دوسرا جنازہ پڑھ کے غریب کے لیے دعا کر کے امت کو بتلایا، اے میری امت کے لوگوں، جو اللہ کریم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، پھل چھوڑ دو، حلال چیزیں چھوڑ دو، بھوکا رہو، یہ اس لیے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر غریب لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ اگر رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں، غریبوں کا احساس پیدا نہیں ہوا تو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہمیں ترس دے رہا ہے کہ غریب کے ساتھ احساس کرو، جبکہ ہمارا معاشرے کے اندر رویہ اور ہے، ہمارا پارا غریب کو دیکھ کے کہہ جاتا ہے، ہماری گفتگو کا لہجہ امیر سے اور ہے اور غریب سے اور ہوتا ہے، جبکہ غریب کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا، اے میرے اللہ میں محمد کو جس وقت تک زندہ رکھنا، غریبی کے اوپر زندہ رکھنا، اللہم احیینی مسکینا، میں محمد کو جس وقت تک زندہ رکھنا، غریبی کے اوپر زندہ رکھنا، اور میں محمد کو موت آئے تو غریبی کے اوپر موت آئے، اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ قیامت والے دن میں محمد کا شمار ہو تو غریب لوگوں کے اندر شمار ہو۔ کیوں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کے امتیں، سارے پیغمبر موجود ہوں گے، اللہ کریم اس وقت اعلان فرمائیں گے، این الفقراء، کہاں ہیں میرے غریب جن کو میں نے دنیا کے اندر مال نہیں دیا تھا، جن کے پاس اچھا رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا، جن کے پاس چلنے پھرنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی، این الفقراء، کہاں ہے وہ غریب جو میرے تھوڑے ہوئے دیے ہوئے کے اوپر راضی تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا رب قیامت والے دن جب یہ اعلان کرے گا تو کچھ لوگ امت میں سے غریب اللہ کے دربار کے اندر پہنچیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے غریب لوگوں سن لو، میں اللہ تمہیں امیر لوگوں سے 50,000 سال پہلے جنت کا داخلہ دے رہا ہوں۔ دنیا کے اندر تم نے غربت دیکھی اور غربت کے اوپر تم نے اطمینان کیا، زبان سے میں اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اس غریبی کی حالت کے اندر میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کے تم نے زندگی بسر کی ہے۔ مالداروں سے میں نے حساب لینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، میں نے ان سے پوچھنا ہے، ابھی سوال و جواب کرنا ہے۔ لیکن میرے غریبوں آؤ میں اللہ تمہیں امیروں سے 50,000 سال پہلے جنت کا داخلہ عطا کرتا ہوں۔ تو روزے کا ہمیں کیوں حکم دیا؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر غریب کا احساس پیدا ہو جائے۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھنا، یہ صفحہ نمبر 174۔ آیت نمبر 34-35 سورۃ التوبہ۔ اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اللہ قرآن و پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پر نازل کر رہے ہیں، لیکن اللہ خطاب اہل ایمان سے کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک لوگوں میں سے بہت سارے پیر، بہت سارے درویش، لیاکلون اموال الناس، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقہ کے ساتھ۔ بہت سارے درویش اور بہت سارے پیر لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقہ سے۔ اہل ایمان سن لو، کبھی کسی چیز کا ٹیکس لگا دیا، کبھی تیسرے کا ٹیکس، کبھی چوتھے کا ٹیکس، کبھی 11ویں کا ٹیکس، کبھی 40ویں کا ٹیکس۔ فرمایا لیاکلون اموال الناس،
سارے درویش، بہت سارے پیر یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقہ کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ باطل طریقہ سے مال بھی کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے میں۔ لیکن خیال کرنا امیروں اور مالداروں، خیال کرنا کہیں ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے تم نے اپنے مال کو خرچ کرنا بند نہیں کرنا، غریب لوگوں سے اس نے سلوک کو ترک نہیں کرنا، بلکہ غریب لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، صدقۃ الفطر کی صورت کے اندر مال کو خرچ کرنا ہے، عام صدقے کی صورت کے اندر مال کو خرچ کرنا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے زکوٰۃ کے مال کو دینا ہے۔ اگر غریب لوگوں کا اپنے مال سے تم حصہ بند کر لو گے تو پھر سن لو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو چھپا کے رکھتی ہیں الذھب سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ سونے اور چاندی سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ میں اللہ نے سونے کے اوپر بھی 7.5 تولے کے اوپر سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، 52 تولے چاندی کے اوپر بھی میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، میں اللہ نے صدقۃ الفطر بھی فرض کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا تاکہ غریبوں کے ساتھ اس میں سلوک ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، والذین یکنزون الذھب، سونے کو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں، والفضہ اور چاندی کو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقۃ الفطر نہیں کرتے، صدقہ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اللہ غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت کے لوگوں، فرض علیکم الفطرہ، اللہ نے رمضان کے روزوں کا فطرانہ تمہارے اوپر فرض کرا دیا ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا عبد او ذکر او انثی، یہ مرد ہے پھر بھی فرض ہے، یہ عورت ہے پھر بھی فرض ہے۔ فرمایا حر او عبد، آزاد بندہ ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، اور عبد یا غلام ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، صغیر او کبیر، کوئی چھوٹی عمر کا ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، اور کبیر کوئی بڑی عمر کا ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ ان اللہ فرض علیکم الفطرہ، اللہ نے صدقۃ الفطر کو تمہارے اوپر لازم قرار دیا۔ اگرچہ عید والے دن کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا ان اللہ فرض علیکم الفطرہ، اللہ نے تمہارے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض کر دیا۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم، یہ جو روزہ رکھنے کے اندر تم سے غلطی ہوئی ہے، زبان سے غلطی ہو گئی، کردار سے غلطی ہو گئی، فعل سے غلطی ہو گئی، صدقۃ الفطر ادا کر دو۔ اجر رمضان کے اندر غلطی ہوئی ہیں، اللہ صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے روزوں میں کی ہوئی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا وَطُعِمَةُ الْمَسَاكِينَ، اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مساکین تمہاری خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں گے، صدقۃ الفطر ادا کرو گے، مساکینوں کے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر مساکین کی قدر پیدا ہوگی۔ وَيُزَكِّيهُ اللَّهُ، اللہ صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے مالوں کو بھی پاک کر دیں گے۔ اللہ اللہ، عیدگاہ رمضان کے آخر میں عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہر انسان کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ عیدگاہ کے اندر نہ آئے، میں محمد کے پاس عیدگاہ کے اندر ایسا بندہ نہ آئے اس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ ہم چاند کا تو انتظار کر رہے ہیں، چاند کو تو تلاش کر رہے ہیں، ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کب عید ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں چاند کی تلاش سے پہلے اپنے محلے کے اندر غریبوں کو تلاش کر، چاند کی تلاش سے پہلے اپنے گاؤں کے اندر غریبوں کو تلاش کر، صدقۃ الفطر غریبوں کو ادا کر۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو سن، فرمایا
چھپا چھپا کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ سونے اور چاندی سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتے فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی اللہ کیسے دردناک عذاب ہوگا فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم قیامت کا دن ہوگا ہم اس کے سونے کو گرم کریں گے اس کے چاندی کو گرم کریں گے جو چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جہنم کی آگ کے اندر جمع کیا جائے گا کون سے جہنم کی آگ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے تمہارے اس سونے اور چاندی کو اس سے جس سے تم زکات نہیں ادا کرتے اس 70 گنا سخت آگ کے اندر گرم کیا جائے گا گرم کرنے کے بعد کیا ہوگا فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اس سونے اور چاندی کو گرم کرنے کے بعد ان کے چہروں کو داغا جائے گا وجنوبهم ان کے چہروں کو داغا جائے گا فتقوا بها بجنوبهم وجنوبهم وظهورهم ان کے چہروں کو بھی داغا جائے گا ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا اور ان کے پیٹھوں کے اوپر بھی گرم گرم کر کے لگایا جائے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اونٹوں کی زکات ادا نہیں کرتے گائے کی زکات ادا نہیں کرتے اللہ قیامت والے دن ایسے اونٹوں کے مالک اور ایسے گائے کے مالک کو زمین کے اوپر گرائیں گے اور اس کے اوپر اونٹوں کو اور گائے کو چلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی تیرا مال ہے نا جس سے تو زکات نہیں ادا کیا کرتا تھا اگر سونا اور چاندی ہے تو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم گرم کیا جائے گا اس دن قیامت والے دن فی نار جہنم جہنم کی آگ کے اندر فتقوا بها پھر اس کو گرم کرنے کے بعد ان کے چہروں کو داغا جائے گا وجنوبهم اور ان کے پہلوؤں کو وظہورهم اور ان کے پیٹھوں کو هذا ما کنزتم لانفسکم کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے نا جس سے تو زکات نہیں دیا کرتا تھا قرآن نے 3 صورتیں ذکر کی ہیں 3 صورتیں سب سے پہلے چہروں کو داغا جائے گا دوسری صورت پہلوؤں کو داغا جائے گا تیسری صورت پیٹھوں کو داغا جائے گا جب مالدار سے سوال ہوتا ہے نا تو اس کی آگے بھی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں غریب سوال کرتا ہے نا تو سب سے پہلے مالدار کی چہرہ چینج ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں غریب نے سوال کیا ہے تو نے مال نہیں دیا قیامت والے دن اسی مال کو گرم کر کے میں تیرے چہرے کو داغوں گا غریب انسان دوسرا سوال کرتا ہے نا دوسری بار تو مالدار منہ پھیر لیتا ہے اللہ کہتے ہیں تو نے منہ پھیرا ہے میں اللہ تیرے پہلوؤں کو داغوں گا جب غریب انسان تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے نا امیر اپنا کپڑا اٹھا کے چل پڑتا ہے پیر دکھاتا ہے اللہ کہتے ہیں تو نے یہ 3 صورتیں اختیار کی ہیں قیامت والے دن ان تینوں صورتوں کے اندر میں اللہ تمہیں گرم کر کے تجھے عذاب دیا جائے گا فرمایا یوم یحمى علیہا جس دن گرم کیا جائے گا اس مال کو فی نار جہنم جہنم کی آگ کے اندر فتقوا بها جباههم پھر داغا جائے گا ان کے پہلو ان کے چہروں کو وجنوبهم اور ان کے پہلوؤں کو وظہورهم اور ان کے پیٹھوں کو هذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہی مال ہے نا جو تم چھپا چھپا کے رکھتے تھے لانفسکم اپنی جانوں کے لیے فذوقوا ما کنتم تکنزون اب چکھو سوال کا مزہ ما کنتم تکنزون جو تم چھپا چھپا کے رکھا کرتے تھے تو بھائیو اللہ نے رمضان کے روزے کا ہمیں اس لیے حکم دیا ہے روزے کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر غریب لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے پیاسا رکھا بھوکا رکھا سارا دن اس لیے تاکہ غریب بھائیوں کا تمہارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور غریبوں کی ہمدردی کا ایک بہترین طریقہ وہ صدقۃ الفطر ہے کب ادا کرنا ہے رمضان کے اختتام پہ ادا کرنا ہے اور عید کی نماز عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا ہے ہر انسان کی طرف سے دیا جائے گا چھوٹے کی طرف سے بڑے کی طرف سے بزرگ کی طرف سے بچے کی طرف سے عورت کی طرف
کتنا دیا جائے گا؟ 2.25 سے بعض علماء 1 سا کا حدیث کے اندر ذکر ہے، اور وہ 1 سا کتنے کا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ 2.5 کلو کا ہے، بعض نے کہا ہے کہ 3.25 کلو کا ہے، جس کا آج کے حساب سے تقریباً 150 روپیہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی جنس دینا چاہے تو 3.25 کلو جنس بھی دے سکتا ہے۔ یہ ادا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو روزے کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ وہ بھی معاف فرمائیں گے، اور اللہ غریب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔